نہیں ہے، اتنے لوگ مناتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں. لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مناتے ہیں لوگ. اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر، تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے. تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے، اس کو فوکس کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو، جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش بولو بھائی نہیں کرے گا. اخپل طریقہ نہیں چلتا. آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا. اخپل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں. تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات. اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، ایسا ہی ہے نا. الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں. احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے. ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ، یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق بولو بھائی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے. اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا. راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا، تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ. اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں. تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن بولو بھائی نہیں بیٹھ رہی. لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے، 63 کو 64 کر دے، کچھ کر آ کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا. تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو. ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے. تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے، تھوڑا بہت نہیں. ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں ہے. حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں. تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے میں. تو
ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، دو چیزیں ہوں، واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق، تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی، کیونکہ اس پہ عمل ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے، شوال ہے کہ رمضان ہے، کیلکولیشن کر رہے ہیں، بوکھلا گئے، مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی قعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے، تو ہمارے روزے کہاں گئے؟ بولو بھائی، روزے گئے۔ اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فرسٹ رمضان ہے یا نہیں، اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا۔ الصوم یوم یصوم الناس، جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی ہے۔ جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے۔ اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں؟ معتبر۔ اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد ہو، تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے۔ لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ، معاذ اللہ، اللہ پہ، کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی۔ تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں، گڑبڑ ہو گئی ہیں، آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے، بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے۔ تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے، ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا۔ پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے، ہمارا رمضان کوئی اور ہے، اور ہم کنفیوز ہو گئے ہیں اصل رمضان کون سا ہے۔ تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے، تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا، کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے، اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے۔ جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے؟ گرین کیا وائٹ کیا، زور سے آمین، آہستہ آمین، جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے، کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا، کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی، معاذ اللہ، یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں، کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے، اس دن آپ کو غسل کرنا ہے، جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی۔ اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے، تکبیر کہنی ہے، 2 رکعت پڑھنے ہیں، شکرانے، عید مبارک۔ تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے؟ فرسٹ۔ اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا، کیوں فرسٹ ہے؟ ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 3۔ یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی۔ تو بیسک ہے نا، بیسک میں ہی ہو گیا تو یہ عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا، وہ تمہارا تہوار کون سا میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا خیال ہے؟ وہ تو پاگل ہو جائے گا نا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں نماز ہے، نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا۔ سب کو پتہ ہے ابھی ظہر کا وقت ہے، ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا؟ ظہر کا۔
تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا 12 مہینے یہ سب چونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے، تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا، وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے، جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں ہوتی. میں نے ستار بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے، وہ پی گئے. اللہ معاف فرمائے کوئی ستار بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا، میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا، انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی؟ دلیل مجھ سے کہ تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے. میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لیے، اس سے دلیل مانگو. تو نہیں لینے کی کوئی دلیل لے سکتا ہے؟ عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے. میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے؟ نہیں لیے، دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے. جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. نہیں لینے پہ گواہ نہیں، کسی کام کے کرنے پہ دلائل ہوتے ہیں، نہ کرنے پہ دلیل نہیں ہوتی. کوئی گواہی دے دے گا کہ اس نے نہیں لیے، وہ کہے گا پتہ نہیں بھائی ہو سکتا ہے لے لیے ہوں، مجھے کیا پتا، میرے سامنے نہیں. اس پہ تو گواہی ہوگی کہ میرے سامنے نہیں لیے. باقی چھپ کے لیے ہو، گندے نالے میں بلا کے لیے ہوں، W11 میں بلوایا ہو، یا کہیں چھاؤں میں آ کے لیے ہوں، یا پتلی گلی سے میں دیے ہوں، اس کا ہمیں نہیں پتا. تو میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے، یوم وفات، اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ صحیح حدیث ہے، اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ صحیح حدیث پیش کرے. پیش کرے گا تو ہم بتائیں گے یہ صحیح ہے یا کیا ہے، پھر ہم مدعی ہوں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، اس پہ یہ اعتراضات ہیں، یہ اشکالات ہیں. تو پہلی دلیل کوئی صحیح حدیث نہیں. دوسری دلیل، اگر یہ اس دن میں کوئی عمل ہوتا تو اللہ اس دن کو محفوظ رکھتے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں امت میں اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا. تیسری بات جو میں جلدی مختصر بیان کروں گا، میں پھر میں آیت کی تفسیر کو آج زیادہ فوکس کروں گا. تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن، 12 ربیع الاول کو نہیں، 12 کو یا 9 کو یا 8 کو نہیں. کس دن رکھا؟ پیر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے یوم ولادت کو آپ کسی بھی لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی پیر کے دن کو آپ نے اہمیت دے کے روزہ رکھا، جو اپنے مزاج کے خلاف کیا آپ نے یہ کام. اس میں یہ حکمت، شاید آپ کو یہ علم ہو کہ میری امت آنے والی ہے جو میرے یوم ولادت کو باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دے گی، تو روزہ رکھ کے آپ نے اس میں تہوار کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا. کیونکہ کسی بھی قوم کا روزہ اور تہوار ایک دن میں جمع نہیں ہوتا. رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے، رمضان میں عید نہیں آ سکتی. ارے عید جو ہے، عید جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے نا، اور ایسے ختم ہوتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ تہوار نہیں ہے. تہواروں میں روزے نہیں رکھے جاتے. عید الفطر تہوار، بقرعید تہوار، جمعے کا دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں. تینوں دن میں روزہ رکھنا منع.
عید کے دن تو حرام, بقرعید میں حرام, شیطان روزہ رکھتا ہے. اور جمعے کے دن حرام تو نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے. کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو رکھے, خاص جمعے کی فضیلت کی بیس پہ روزہ رکھے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم, جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. عید کا عنصر ہے نا, نہا دھو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, خطبہ ہوتا ہے, وہی سارے کام ہو رہے ہیں جو عید میں ہوتے ہیں. پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تہوار یا عید کا تصور ختم, لہذا اب اس کو عید میلاد النبی بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, یہ عید کا دن نہیں ہے, ورنہ روزہ نہ ہوتا. دوسرا, اس میں خوشی منانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے یوم ولادت کو خوشی نہیں منائی جا سکتی, کیونکہ خوشی منانا کھا پی کر کھلا کر ہوتا ہے, روزہ رکھ کے نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا شادی ہوئی ہو, یار بہت خوشی ہو رہی ہے, یار کچھ ہو جائے, یہی ہوتا ہے نا, تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ یار آج خوشی میں رات کا کھانا چھوڑ دو, بس میں بھی نہیں کھاؤں گا, تم بھی نہیں کھائیں. یار تجھے خوشی ہو رہی ہے, غم کو بھابھی کس ٹائپ کی ملی ہیں تجھے جو کھانا پینا ہی چھوڑ رہا ہے. اسلام نے بھی اس کو فوکس کیا ہے, اسلام دین فطرت ہے نا, اسلام نے بھی خوشی کے موقع پہ کھانا کھلانا رکھا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے غم ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے؟ فیملی پلاننگ والوں کو تو بہت غم ہوتا ہے کہ 18واں پیدا ہو گیا, لیکن اسلام نے 18ویں بچے پہ بھی عقیقہ رکھا ہے کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکی پہ بھی خوشی ہے, 1 بکرا رکھا ہے, غم نہیں ہے, کیونکہ بہرحال اولاد ملی ہے, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی. بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے تو 2 بکرے, 2 کاٹو, کھاؤ بھی اور پبلک کو کھلاؤ بھی, خوشی ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ بھی بہت حریص ہے. 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو غم نہیں منانا, بکرے کاٹ کے پبلک کی دعوت کرنی, اور فیملی پلاننگ والوں کو نیمبو چٹانا ہے. وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے, تو خوشی منانی ہے. یہ پینلٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے, خوشی ہے. وہ تمہارا دستے بازو بنے گا, وہ تمہاری معیشت میں ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گا. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں ایک اور آ گیا کھانے والا, غربت اور بڑھے گی. او بھائی وہ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوا ہے, وہ اتنا کھائے گا نہیں جتنا پبلک کو کھلائے گا. اس کو جوان ہونے دو, بچپن کا زمانہ جلدی گزرے گا, پھر جوانی ہے, کھائے گا بھی اور طبیعت سے کھلائے گا بھی, اور مرے گا تو ڈھیر ساری وراثت بھی چھوڑ کے جائے گا. اس لیے معیشت کا یہ اصول جو آپ کو کیلکولیشن بتائی جاتی ہے نا کہ جتنی آبادی بڑھے گی تو وسائل کم ہوں گے, یہ اصول جرمنی میں نہیں پڑھائے جاتے, یورپ میں یہ نہیں پڑھائے جاتے, یہ ہمیں پرانے بوسیدہ اصول پڑھائے جاتے ہیں. وہاں کے جو میں نے کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کیے تھے کہ اب جو اکنامکس کے جو جدید تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کمانے والے ہوں گے نا, آپ کی معیشت اسی اسپیڈ سے ترقی کرے گی, کیونکہ وسائل کی کمی نہیں ہے دنیا میں. بجلی کو روتے تھے, اب سورج کی شعاؤں سے کتنی بجلی پیدا کی جا رہی ہے. واپڈا والوں کو لوگ بجلی بیچ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار تمہارے پاس بجلی نہیں, آؤ میرے چھت پہ بہت پلیٹیں لگی ہوئی ہیں لے جاؤ. تو اتنے وسائل بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی, اور پتہ نہیں زمین میں کیا کچھ ابھی دفن ہے جو زمین میں ابھی اگلا نہیں ہے. وقدر فیہا اقواتہا, اللہ فرماتے جب میں نے زمین کو بنایا تو جتنے لوگوں نے قیامت تک اس کے لیے اس میں آنا تھا نا, ان سب کی ضرورات کا انتظام میں نے زمین میں پہلے کر دیا. قدر فیہا اقواتہا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. جو کہتے ہیں یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے, وہ فیملی پلاننگ کو مانے نہ مانے ان کا ہیڈیک ہے. جو کہتے ہیں بنایا ہے, ہم تو کہتے ہیں بنایا ہے, بنی نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جب بنایا ہے تو جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں, 6 آدمی آئیں گے تو کھانا کتنے کا پکتا ہے؟ 10 کا, 8 کا. تو جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو ان کی ضرورت کا سامان کم رکھے گا یا زیادہ پہلے سے رکھ دے گا؟ جو خدا ہے اس کو یہ خیال نہیں ہے, اور اس کے بنے ہوئے انسان جو ہے نا, جب وہ مہمان بلاتے ہیں تو 6 کے بجائے 8 کا پکاتے ہیں احتیاطاً, کہ کچھ لوگ مفت دیکھ کے پھوڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں نا. تو اس لیے فیملی پلاننگ والے کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ خود بھی ڈوبے ہیں, تمہیں بھی برباد کریں گے.
ان کا اپنا فیملی نہیں ہے تو سسٹم کہاں سے ہوگا؟ کہہ رہے ہیں فیملی پلاننگ، وہ پلان کر کے فیملی ختم کر دیا آپ نے. ایک آدھ بچے کو فیملی تھوڑی کہتے ہیں. خاندان کا مطلب خاندان لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ ہو، ہزار گز کے بنگلے خریدے جا رہے ہیں، اس میں پبلک ہی نہیں ہے. مجھے ایک صاحب اپنے گھر میں لے گئے اسلام آباد میں، بہت بڑا بنگلہ، یہ ایک کمرہ، یہ بیڈ روم، یہ فلانا، یہ اس کے لیے، یہ اس. میں نے کہا بندہ تو ہے نہیں یہاں پہ، ایک بیوی، ایک بچہ، ایک عدد ابا، ایک عدد اماں، تو کیا ضرورت ہے یار اس کے لیے؟ ویسے ہی کرائے پہ لے لیتے، رینٹ پہ کوئی جگہ لے لیتے. اتنے بیڈ روم، اتنے دیواریں کھا رہی ہیں، کھاتی ہیں دیواریں. گھر افراد سے بنتا ہے. خیر کیا بات چل رہی تھی جی؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ فیملی پلاننگ پہ آتا ہوں تو پھر گم جاتا ہے. آپ کے فائدے کے لیے، میرا کوئی فائدہ نہیں ان تقریروں میں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی. بچوں سے گھر میں رونق ہے یار، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بچے ہی نہ ہو گھر میں، آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے یار اتنے بچے کیسے سنبھالتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں، اس کے ہیں، آپ کو برے لگ رہے ہیں. جب اپنے ہوں گے تو کیسا نیلا پیلا ہو. دیکھو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مائیں نے کیا 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 ہوا ہوتا ہے. میں بعض دفعہ بچوں کو دیکھتا ہوں، کسی کے بچے، اپنے بچے تو سب کو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، تو میں ان ماؤں سے کہتا ہوں اس میں نظر لگنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب دم کر دیں نظر نہ لگے. او بھائی اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کی کوئی پلکیں ہیں، کوئی بڑی بڑی ہو خوبصورت پلکیں، نہ ناک ہے. لیکن ماں کو ڈر ہوتا ہے، اس کی نظر میں وہ اس کا بیچارہ جیسا بھی ہو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. او بھائی نہیں، میں ان کو بتاتا ہوں یہ نہیں، یہ دوسروں کی نظریں اتار دے گا. جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے اس کو لے جا کے بٹھا دو. ماں کے سامنے تو نہیں کہتا وہ بیچاری. تو جب اپنے ہوں گے میرے بھائی، اس سے زیادہ آپ کو اچھا دنیا میں کوئی نہیں لگے گا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. تو اللہ نے دوسرے نمبر پر انسان کی مرغوب ترین چیز ذکر کی، اولاد. پیغمبر یعقوب علیہ السلام اولاد کے بچھڑنے پر ساری زندگی روتے رہے ہیں، اور اسی اولاد جیسی نعمت کو آپ روک رہے ہو. بربادی ہے خدا کی قسم. کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہیں. بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے. برساتی مینڈک ایک دم اتنے سارے ہو جاتے ہیں. بچہ جب 18واں ہوگا نا تو پہلا بہت بڑا ہو چکا ہوگا، باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا. خواتین کہتی ہیں میں 10 بچے نہیں پال سکتی. ہو بھائی جب بچے اس میں 3-4 ہی ہوں گے، باقی جو 10واں ہیں وہ 7 بڑے ہو چکے ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ مل کے پال رہے ہوں گے. تو یہ ڈائلاگ ہیں جس سے الو بنایا جا رہا ہے. خیر ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے. یہ ربیع الاول کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے. آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہو کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. ٹھیک، یعنی بچے زیادہ پیدا کرنے، اس لحاظ سے اب مقابلہ سخت ہے. تو خیر میں دلیل کیا دے رہا تھا؟ ہاں وہ تو اللہ کی مثال دے رہا تھا نا. وہ اصل میں ربیع الاول کی جو بات کر رہا تھا وہ کہاں تک پہنچی تھی؟ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے بھائی؟ روزہ. ہاں تو میں بتا رہا تھا ایک تو تہوار اور روزہ جمع نہیں ہوتا. ہاں میں خوشی کی بات کر رہا تھا. جب بھی اسلام دین فطرت ہے نا، تو اس لیے اس نے فطرت کا خیال رکھا ہے. اس نے رمضان میں روزے کا حکم دیا اور عید میں کھانے پینے کا حکم دیا کہ بھائی عید ہے تو اب روزہ نہیں ہے. یہ کیسا عید ہے کہ روزہ رکھ کے تھوڑی عید ہوتی ہے، بھوکا پیاسا رہ کے. دین فطرت ہے. شادی کے موقع پہ اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس کی شادی ہو جائے خوشی میں 3 روزے رکھے ہے. ہاں قسم ٹوٹ جائے تو کفارے میں 3 رکھے گا کہ تو نے قسم کیوں توڑی، تجھے سزا ملے گی، کفارے میں رکھے گا. قتل ہو گیا خدا نخواستہ، جنایت ہو گئی، دم ہو گیا تو جانور قربان ہے، پھر اس کے بعد روزے ہیں. جتنے بھی خوشی کے موقع ہیں، بچے کی پیدائش خوشی کا موقع، چلو بھائی بکرا کاٹو، دمبا کاٹو، گائے کاٹو، پبلک کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ. اور ویسے بھی جب کسی کے بچہ ہوتا ہے فوراً کیا مانگتے ہیں بھائی؟ مٹھائی. ایک آدمی کے بچہ ہوا، لوگ کہتے ہیں یار بڑی خوشی ہوئی آپ کے بچہ ہوا ہے. کہ یار مجھے تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. وہ چلا جاتا. لیکن نے کہا یار جو تم سے پوچھتا ہے بچہ ہوا خوشی ہوئی، تم کہتے ہو نہیں. کہہ رہا یار اگر بول دیا نا خوشی ہوئی ہے مٹھائی مانگے گا. اور صبح سے 25 لوگوں کو مٹھائی کھلا چکا ہوں، میں کوئی اسی کام کا تھوڑی ہوں کہ ہر وقت پیسے خرچ کروں. تو کہہ رہا میں نے حل یہ رکھا ہے خوشی تو بہت ہوئی ہے لیکن کہتا کیا ہوں؟ خوشی نہیں ہوئی. تو خوشی ہوگی تو فوراً مٹھائی کی بات
آئے گی, کھانے پینے کی بات آئے گی. تو اسلام نے کیا کیا؟ ہاں ولیمہ ہے, خوشی ہوتی ہے, تو اسلام نے کیا رکھا؟ شادی کے موقع پہ ولیمہ, بھائی پبلک کو جمع کر کے کھلاؤ. لا بد للعروس من الولائم, آپ نے فرمایا جس نے نکاح کیا ہے, دولہا بنا ہے, اس نے ولیمے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. یعنی اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ولیمہ تو اب مسٹ ہے. اور فرمایا جس نے ولیمے کی طرف دعوت دی, شادی کی اور اس نے ولیمے کے لیے بلایا اور وہ ولیمے کے لیے نہیں آیا, فقط عصا ابو القاسم, اس نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. سیلیبریٹ کرو, شادی کی ہے بھائی, دوسری پہ بھی ولیمہ ہے, تیسری پہ بھی معذرت کے ساتھ, چوتھی پہ بھی, پانچویں شادی نہیں ہے اسلام میں, اس لیے اس پہ ولیمہ بھی نہیں ہے, وہ پھر زنا ہو جائے گا. تو چار, تیسری پہ بھی, دوسری پہ بھی اور چوتھی پہ بھی. تو اس لیے کہ بھائی جب بھی ہو رہا ہے تو شادی ہو, یہ تو خوشی کا موقع ہے. تو جتنے خوشی کے موقع ہیں, بچہ پاس ہو گیا, کھانے پینے کی باتیں, لیکن آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا تو کیا بتا دیا؟ یہ دن خوشی منانے کا بولو نہیں. خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. خوش ہونا تو جائز ہے بھائی, ربیع الاول آیا, ایک انسان کو مناسبت ہے, اس دن اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, خوشی ہوتی ہے لاشعوری, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی بھی نسبت ہو, ہمیں اسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, چاہے وہ جگہ ہو. ہم جب مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے, آپ کی قبر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ہم امی عائشہ کے حجرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, لیکن دیکھ کے خوش ہو کے کیا مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں؟ اور بھائی بس خوش ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کرو, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے امی عائشہ کے حجرے کی زیارت کرا دی. کوئی عمل نہیں ہے. تو خوش ہونا ٹھیک ہے, خوشی منانے کے تصور دیکھو, خوش تو روزہ رکھ کے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی مجھے. وہ خوشی جو سیلیبریٹ کے طور پر, جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں, جس میں اجتماعی سطح پہ کچھ کیا جاتا ہے, وہ خوشی الگ خوشی ہے, وہ منانے کی اجازت, وہ روزے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرا یوم ولادت خوشی منانے کا دن نہیں ہے. خوش ہو جاؤ تو ٹھیک ہے, منانے کا نہیں, منانے کی اجازت نہیں ہے آپ. چوتھی بات, اسلام میں جتنے تہوار, چوتھی پانچویں نمبر یاد نہیں مجھے, اسلام میں جتنے تہوار ہیں دن کی روشنی میں ہوتے ہیں, رات کو نہیں ہوتے. کرسمس کب شروع ہوتی ہے؟ رات 12 بجے. آپ دیکھیں ان عیسائیوں کو, سارے 3 پیس سوٹ میں گھوم رہے ہوں گے, پھول وول لگا کے, رات کو شروع ہوتی ہے. اسلامی تہوار دن کی روشنی میں. عید الفطر کب ہوتی ہے بھائی؟ صبح صبح. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح صبح. تو اگر یہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے, تہوار ہے, تو یہ صبح ہونا چاہیے تھا, جبکہ یہ کب منائی جاتی ہے؟ رات. ابھی تو میں لاہور سے آ رہا ہوں, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایئرپورٹ سے گزرا ہوں, پورا کراچی بند پڑا ہوا ہے, کیونکہ رات سب نے, جن جن لوگوں نے بھی رات کو چراغاں کیا, اب ظاہر ہے دن میں سو رہے ہوں گے نماز پڑھ کے, اچھا گمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ رات کو جاگو گے تو دن میں کیا ہوگے؟ سو گے. تو تہوار منانے کے قابل نہیں رہو گے. تبھی تو ہم عید الفطر کی رات کو کہتے ہیں بھائی شاپنگ کے لیے نہ جاؤ, پھر دن میں سوتے رہو گے, عید تو گزر جائے گی. تبھی دیکھیں اب عیدیں راتوں کو منائی جا رہی ہیں. عید پہ ملنے لوگ رات 11:45 بجے جا رہے ہوتے ہیں, کہ سارا دن رات شاپنگ کی ہوتی ہے, سارا دن سوتے رہتے ہیں. تو عبادت بھی کوئی کرے گا تو اتنی کہ دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے, سوتے بھی تھے اس میں, کیونکہ اللہ نے رات کس کے لیے بنائی ہے؟ سونے کے لیے. تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی, اور فطرت اور میڈیکل سائنس اور نیچر سب کا اتفاق ہے کہ راتیں کس کے لیے ہیں؟ سونے کے لیے ہیں, چراغاں کرنے کے لیے. یار میں نے آپ سے بتایا تھا جس چیز پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب لوگ برے کام کر رہے ہیں اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, تو آپ اچھا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو بولنے پر پابندی ہے تو بول لو. نیچے کمنٹس میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں جب یہ سنتے ہیں بیان. تو اب میں جلدی سے بتاؤں آپ کو, یہ بھی ایک دلیل ہے مستقل کہ یہ تہوار کا نہیں ہے, ورنہ یہ دن میں ہوتا, رات میں نہ ہوتا. اور ایک اور بڑی خاندانی دلیل, ہٹو بچوں قسم کی, ہٹو بچوں. یہودیوں کے لیے سب سے مقدس دن
جو مجازی عید تھا، چھوٹی عید تھا، ہفتے کا ایک دن ہے نا جس میں وہ سیلیبریٹ کریں گے، جمع ہوں گے، خطبہ ہوگا، جو بھی ان کا طریقہ تھا، وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن، مقدس دن تھا۔ آج بھی یہودی ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں، مقدس دن ہے۔ یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے اللہ نے کون سا دن رکھا ہے؟ اتوار کا دن، مقدس۔ ترتیب دیکھو، پہلے یہودی تو ہفتہ، پھر عیسائی تو اتوار، تو ہمارا نمبر کون سا بنتا تھا؟ پیر کا، اور وہ یوم ولادت بھی تھا۔ وہ اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ ہمارے لیے پیر کا دن رکھا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے ہیں۔ ڈر تھا کہ امت یوم ولادت منانا نہ شروع کر دے، امت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یوم پیدائش ہے، انہیں ریورس گیئر لگا دیا۔ ٹھیک ہے نا، اللہ نے کیا کر دیا دن کو ریورس، جمعہ ہفتہ پیر، نہ کہا ہفتہ اتوار کے بعد کیا؟ جمعے کی طرف چلے جاؤ، واپس پیر نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہ تو کھرچ کے اس دن کے تہوار اور عید ہونے کا تصور ختم کیا جا رہا ہے، نہ تاریخ محفوظ کی جا رہی ہے۔ جو پیر کا دن محفوظ ہے تو وہ روزہ رکھا جا رہا ہے، پھر جو مقدس دن ہفتے کا بنایا جا رہا ہے وہ پیر کے بجائے جمعے کو، حالانکہ بندہ کون سا تھا؟ پیر کا بندہ تھا۔ اس کے بعد بھی اگر میرا خیال ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش بھی ہے، پہلی بات، نمبر 2 اس دن کو تہوار منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، نمبر 2 پھر رات کو کرنی چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے اور جو لوازمات کر دی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ تو اس کو تو میں بھی چھیڑ ہی نہیں رہا۔ تو یہ سب اس کی علامت ہے میرے بھائی، آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رکھتے، یہ اپنی خواہشات ہیں جس پہ دین کا لیبل لگا ہوا ہے۔ یہ خواہشات ہیں جس پہ لیبل کس کا ہے؟ اور ایسی خوشی جو سچی مچی کی عید ہے اس کو نہیں منا رہے ہوتے۔ جو عید الفطر ہے اس میں ایسا چراغاں ہوتا ہے بھائی، جس کا اللہ نے حکم دیا، رمضان قرآن میں اللہ نے عید الفطر کا حکم دیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ نے خوشی مناؤ، خوشی میں تکبیریں پڑھو۔ تو وہ نبی نے بتا دیا کہ یہ کون سا دن ہے؟ عید الفطر کا۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں خود عید الفطر کا تذکرہ موجود ہے، جس کی تشریح کس نے کی ہے؟ نبی نے، اور پوری امت کا اجماع ہے۔ اس عید کو ایسی جوش و خروش سے بولو بھائی نہیں منایا جاتا، نہ چراغاں ہوتا ہے اس رات، نہ کوئی کیک کاٹے جاتے ہیں۔ اور ایک اور پوائنٹ کی بات کہ اس کے تہوار نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس مذہب سے وابستہ لوگوں کا کوئی خاص تہوار کا دن ہوتا ہے، اس مذہب کے تمام فرقوں کا اس دن پر اتفاق ہوتا ہے۔ 25 دسمبر کرسمس، تمام عیسائی اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تہواروں میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ بڑا دن ہوتا ہے نا، اختلاف نہیں ہوتا اس میں۔ لیکن یہ کیسا تہوار ہے کہ اس میں امت میں اچھا، کتابوں میں تو ہے ہی نہیں جو مستند کتابیں، اور پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو دنیا کے بعض ملکوں میں ہے، بعض ملکوں میں نہیں ہے۔ سعودی عرب جہاں اسلام آیا وہاں 12 ربیع الاول کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ 12 آئی اور گزر گئی، جانتے ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی۔ دبئی میں نہیں پتہ چلتا، اب شاید پتہ چلنے لگا ہے، تو 1400 سال سے تو نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو ایسی عید ہے جو 1400 سال سے نہیں منائی گئی، اب منائی جا رہی۔ ملیشیا میں خود رہا ہوں، 12 ربیع الاول کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول ہے آج۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں منائی جاتی ہے، لیکن پورے انڈیا، پورے پاکستان، پورے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے کچھ علاقے، کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں۔ لاہور کے کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں۔ کل میں لاہور میں گیا، اسلام آباد سے کل مجھے لاہور آنا تھا، پھر لاہور سے کراچی نا، تو لاہور میں جب گیا تو رات کے وقت مجھے نہیں لگ رہا تھا یہاں ربیع الاول ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی جھنڈی نہیں۔ ہمارے ایک دوست نے انوائٹ کیا، ان کی گلی میں جیسے ہی گیا ہوں تو میں سمجھا شاید یہ میرے استقبال میں انہوں نے پتہ نہیں کیا چراغاں کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے بھائی 12 ربیع الاول ہے، آج رات ہے 12 تو ویسے ہم اتنے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہمارے استقبال میں کسی نے کیا ہوگا۔ تو لوگ اس پہ بھی تانا دے سکتے ہیں کہ جب آپ کے استقبال میں جائز ہو تو نبی کے استقبال میں کیوں جائز نہیں؟ بھائی نبی کا استقبال نہیں ہو رہا، نبی تو اپنی قبر شریف میں ہے،
استقبال تو جب ہوا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تھے تو بچیوں نے استقبال کیا تھا. تو اگر نبی تشریف لا رہے ہیں تو بھائی جتنا استقبال کیا جائے کم ہے. تشریف تو لا چکے ہیں, تشریف لا کے جا چکے ہیں, تبھی تو علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے حدیث میں. انبیاء کے وارث جب ہوتے ہیں جب مورث دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ اس کا عہدہ سنبھالتے ہیں. نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے کیا ہیں, وارث, کیونکہ اب انبیاء جائیں گے تو علماء ان کے قائم مقام ہوں گے. تو جو تہوار والے دن ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے ان میں اختلاف نہیں ہوتا. تو میں شہروں کی بات کر رہا تھا, کچھ شہروں میں ہے کچھ شہروں میں نہیں. پھر جن شہروں میں ہے اس میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. لاہور میں ڈیفینس میں نہیں تھا, اور وہ کون سا علاقہ ہے جہاں میں کل گیا تھا, نہیں یار وہ پتہ نہیں نام بھول گیا, اس علاقے میں ہے. جو بھی ہے بہت سے علاقوں میں ہے نا, نام آنا کوئی ضروری تھوڑی ہے بہت سے علاقوں میں. لاہور کراچی میں دیکھ لو, کھارا در میں بہت ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کا تہوار ہے. ڈیفینس میں جاؤ گے لوگ ایسے ہی وہ سوکھے سوکھے منہ گھوم رہے ہوں گے, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں بھائی, انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. عید الفطر میں تو فرق نہیں ہوگا, کھارا در میں اور ڈیفینس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بقرعید میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بلکہ ڈیفینس والے زیادہ بقرعید وہ موٹے موٹے جانور لے کر آئیں گے, کھارا در والے تھوڑے سے چھوٹے لے آئیں گے. ڈیفینس والے تو جانوروں کے مقابلے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے ایسے جانور آپ حیران ہو جاؤ. ڈر ہوتا ہے جانور نہ کھونٹے سے باندھے آپ کو کہیں تھوڑی دیر میں, اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں. تو پیسہ زیادہ تو زیادہ منا لیتے ہیں. ناظم آباد میں نہیں منائی جاتی, اورنگی ٹاؤن میں یا لانڈی کے علاقوں میں منائی جا رہی ہے. اور پھر جس علاقے میں منائی جا رہی ہے اس میں بھی پورے میں نہیں منائی جا رہی. ایک گلی سجی ہوئی ہوگی, دوسری میں ہے ہی نہیں, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں بھائی. وہ اگر مسلمان ہیں تو یہ بھی کیا ہیں, تو گئے کیا ان کو نبی سے محبت نہیں ہے, یہ نہیں منا رہے, پوری گلی خالی. پھر جس گلی میں جھنڈے ہوں گے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں. اس والے گھر میں بتیاں لگی ہوئی ہیں, جھنڈے, بتیاں, لائٹیں, چمک پٹیاں, بچے بوڑھے کیا سب ایسے بالکل جیسے سروس اسٹیشن سے نکل کے آئے ہوں, ابھی کوئی ایسا تیزاب سے نہائے ہوئے بالکل ایسے چمک چھلو بنے ہوئے ہوں گے. اور ساتھ والے گھر میں بولو بھائی پتہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ خود اس کی علامت ہے, یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے. تہوار ہوتا تو لبرل مسلمان بھی. The last 10 days, all of this will be according to that country. As soon as Isha time begins in a country, the special package that Allah has kept for His servants starts for that country. The reward for every single good deed is multiplied thousands of times over. So Laylat al-Qadr is in the last 10 days of Ramadan, and highly likely in the odd nights of the last 10 days, and even more so on the 27th. Do you understand? And what night is it tonight? It is the 27th night, so there is a high possibility that tonight is what? Laylat al-Qadr. On this night, in whichever country it falls, angels will descend, and especially Gabriel, peace be upon him. Just as Muhammad, peace be upon him, is the best of prophets, who is the best of the angels? Gabriel, whom Allah designated as Ra al-Amin, the Holy Spirit. Why was he called Ra, Spirit? He was called that because when the Spirit is in our body is alive. So Gabriel, peace be upon him, becomes the means to strengthen our soul because he brought the revelation, and through revelation, our spiritual strength, speak up brothers, increases. What increases spiritual strength? Revelation. We learned about acts of worship through revelation. We learned about fasting through revelation. Who brought all these messages from the sky to the prophet on earth? Gabriel, peace be upon him. Gabriel told the prophet that Ramadan is the month in which the Quran was revealed. Gabriel took Allah's word and revealed it to our prophets, peace be upon him, heart. So, what we learned, that we have to fast in Ramadan, we learned from the prophet. And who did the prophet learn it from? From Gabriel, peace be upon him.
We learned about prayer from the Prophet, and from where? What is wrong, brothers? From where did the Prophet learn it? From Gabriel, peace be upon him. So every single revelation that comes, it is directly from where? Through Gabriel, so through him, what is our soul receiving? Support, the soul is receiving strength. So, because this night is a means of spiritual progress, Allah sent Gabriel, peace be upon him, down to earth so that the angels suited for this secret might descend to this earth. Now the problem is that today humans are working very hard for the body. Are you ready to give protocol to the soul? Look, let me tell you one thing. I will leave a sentence unfinished. You will have to complete it. Whether it feels good or bad, that is my principle. So when I stop, complete it immediately. The sentence. I need to know if your mind is present, that you are listening, alright? So, everyone has their own way of expressing themselves, right? This is our way of speaking. I will leave a sentence incomplete. You have to complete it. I feel that, mashallah, you are listening carefully. So, why did Allah give us these nights? Why did Allah give us Ramadan? Why did He give us Taraweeh? Why did He give us Tahajjud? Do non-Muslims have these things? They do not. They will wake up in the morning and jog for the soul and for the body. We hear a lot about big Hollywood and Bollywood actors taking great care of their physical fitness, waking up early and jogging. Like lazy people, pardon me, our nation doesn't even wake up early in the morning. These rays that are coming, our voice is riding on the back of these rays and reaching the world. Oh, I see. So did the battery run out? So, I was submitting that artists and actors take great care of their fitness. Nowadays, if anyone does anything, they take care of their body's fitness. They will wake up early in the morning and jog. Dieting means they won't be eating potato parathas, they will eat properly. A glass of milk, then 2 half-boiled eggs, right? Taking protein. Then, about the diet some people have. So, effort is being put into the body, but no effort is being made to strengthen the soul, even though a human is a combination of both soul and body. Brother, fix it once. You keep moving, it really messes with my head. Either turn it off, it's not necessary. Just record anyway, this causes too much disturbance. If it's done, fine. Otherwise, bring the other camera and just record, turn this one off. So, what was I saying? Setting, my setting, now set it from here, it's done from there, now bring a wrench here and set my setting too. What was I saying? So the soul, look, a human cannot be compared to animals. Well, what do you call a good animal? One that is healthy. A good goat gives more milk. A good buffalo gives more milk. A good cow gives more milk. So, a good ox can plow more land. That's how it is, right? Okay. A good donkey can carry more weight. So, is a good human just one who can carry more weight? Then, is there any difference between him and a donkey? Hey, today, people say a good human is, hey, you've lifted so much weight. Can you lift it? He says, no brother, we cannot lift it. Brother, you are very good. What am I? Have I become bad? That's what it means, right? If humans are given superiority only in physical and material terms, then humans have no superiority, because in material terms, many animals are healthier than humans. Does a leopard have more speed, or do you? So, in running, is the leopard better, or you? The leopard is better. Regarding the jaw's power to tear, is the lion's better, or yours? The lion's is better. So, in terms of grasping, who is better than you? The lion is. Look at the words of the Quran, Kulu Kalikun. Allah says, never should this human consider himself superior, because we know what we created this human from. We made him from a filthy drop of water, so this is not something worthy of superiority. Your material itself is dirty from which you were made.
dirty material, filth in the stomach all the time, and filth even after dying. Allah Almighty placed a thin layer of skin on it, which conceals the filth of the human. Made from what? Filthy, impure water that if it leaves the body, a bath becomes mandatory. If it touches clothes, prayer is not valid without washing them. So dirty. And when it begins to form in the mother's womb, it is such foul-smelling flesh that if it were to come out into the world, people would hold their noses and run away from there. So dirty. And when it comes into the world, what is it filled with inside? Speak up, brother, filth. The nose, all the openings a human has, not a single opening produces the fragrance of musk or amber. What comes out of the ear? Does the scent of oud come out? From minds, who knows what comes out, but from a human's ear, filth comes out. Has anyone ever seen musk or amber coming out of a nose? Brother, when a nose sniffs, do hunger pangs for fragrance come? Ever seen it? Just say it. Haven't seen it. So what is happening in it? What comes out of the eye? Filth comes out of that too. Saliva from the mouth, and when answering the call of nature, it is just filth upon filth. Filth is oozing out from everywhere, because it's full of filth inside, packed with filth. If you cut it, blood comes out, and that too is impure. If it gets on your clothes, your prayer is invalid. Allah has just put a thin layer over it, a light skin layer, because of which dignity is maintained. Just as a shiny cloth is put over garbage, making that garbage look beautiful. If you remove it, you will see what is inside. And the future of man, what is the past? A filthy drop of water. The present, which is his current state, is also filled with filth. If just a little air passes, people run away from the gathering. And what is the future? As soon as breathing stops, the corpse immediately starts rotting and decomposing. These are the landlords, these are the feudal lords, these are the chiefs, these are the principals, the headmasters, whoever you are. As soon as the soul leaves, a pile of filth, the corpse immediately starts rotting. The eyes will start bulging out, and the hands will start falling apart on their own. Such a stench. Have you ever seen a corpse? How much stench there is if an old corpse is lying around. That is why it is ordered to bury it in the dirt. Worms eating the eyes, worms in the eyes, worms in the ears, worms entering the nose to eat. This is the condition of even the most beautiful and handsome people. So Allah says, "Oh man, the excellence I have given you is not because of physical fitness. It is not because you have many resources, nor because you are very wealthy. Allah has given excellence to man spiritually. Because of the life, whoever has a good soul, the actions emerging from their body will be good. If the soul is filthy, the actions emerging from the body will be filthy. They say, right, music is the food of the soul. It is the food for the souls of bad people. For good people, the food of the soul is the recitation of the Quran and the remembrance of Allah. When our master used to do zikr, remembrance, a strange state would occur. He used to recite a couplet. If you think the breath is stopped for a moment, then this cup of my life stops, which is the cup of wine. What a wonderful couplet. He has interpreted the remembrance of Allah as wine. Just as wine is beloved to drunkards, right? And when they go to the bar, what is called a tavern, is the sound coming clearly or not? When drinkers go to a tavern, the wine glasses are passed around. One drink ends, and another one is immediately poured. Right? Just as a drunkard is in love with wine and says, "Consider my breath stopped," he is saying, "Consider my breath to have stopped." If this cup stops for even a moment, if this round pauses for even a breath, my breath stops, I will die. I cannot bear it. This round is my life. The round of the cup, the round of wine, is the round of my life. The circulation of my blood, it is because of this circulation, these passing cups of wine. So, the Shaykh used to recite this couplet about the remembrance of Allah, that we have become so addicted, so hooked on the remembrance of Allah, just as a drunkard is hooked on wine. So, the Shaykh would recite this couplet about the remembrance of Allah with great relish. Consider my breath stopped, if a cup stops for even a breath.
meaning, O Allah, we have become so addicted to the pleasure and taste of your name that if any worldly blessing is taken away from us, we will not die. But if someone makes us stop taking your name, if someone makes us stop mentioning you on our tongues, we cannot live for even a second. What kind of state is this, brothers? The state of the people of Allah, those whose souls are pure. And those whose souls are impure, until they watch the dances of actresses and listen to their dance music, their souls find no contentment. Speak up, brothers. They do not find it. So, it is a matter of the soul. Just as a heroin addict and a drunkard, their bodies find satisfaction in heroin and alcohol. But a person who is not accustomed to this filth does not need to rely on alcohol and heroin for satisfaction. They smell a stench, they feel disgust. So, what is the whole issue about, brothers? It is about the soul. So, Allah Almighty has empowered the human soul through Gabriel, peace be upon him. And the soul becomes pure by abandoning evil deeds and through worship. And as a person worships, the soul begins to become even more purified. Meaning, if there is no purity in your soul, start worshipping, and purity will begin to be created. And as purity comes, the worship that seemed difficult will start to become easy. So today, our nation pays attention neither to the body nor to the soul. But I am talking about those liberal people. They don't focus on the soul at all. And for us, there is neither care for the soul, nor care for the body, care less for everything. A tension-free life. Well, it's not tension-free, but we can call it carefree, which is why it's just pure tension. Because when you belong neither here nor there, then obviously, by overeating you'll burst, and spiritual life is ruined. So, in Ramadan, Allah. Look, the soul gets strength by struggling against the self. When you, in the world, there are two forces, two ideologies running. Those who are anti-religion say that every human desire should be fulfilled. Their entire struggle and legislation is for this purpose. Housing should be cheaper, food should be cheaper, clothes cheaper, everyone's treatment free, this should happen, that should happen, whatever desire comes to heart, it should be fulfilled. They call this entertainment, they call this luxury. Islam has told us that the more desires you fulfill, each desire will create further desires. Just like they say about the coronavirus, it goes from 1 to 100. Now, the one who created the first virus, or it happened automatically from nature, just once, now it multiplies. Tell me, brother, it keeps on happening, right? Plant one melon seed. Now there is no need to plant more seeds. They will keep being produced automatically from it. That is why the poet said, Ma. Arabic. That in this world, no one has ever fulfilled their desires. Whoever fulfilled one desire, when that desire ended, it ended by creating thousands of desires. These people we see, a lot of people enjoying life, all their desires are fulfilled, now they want nothing. This is what you think, that they want nothing. If you ever sit with them, you will realize that they want more than we do. So, Islam has also told us some tasks in which we have to act against ourselves. The heart does not want to, but it has to be opposed. The more you crush the desires of the heart, the more strength the soul receives, and the soul finds contentment in it. So, Islam gave us fasting to crush the desires of our body. Fast from dawn until sunset. A person becomes quite dull during fasting, right? You still look quite dull to me right now. It's strange, right? Not feeling like doing any work, just sitting around. Can't eat betel leaf, can't eat tobacco, can't smoke cigarettes, can't drink tea, can't eat food. Everyone has a dry mouth while fasting. Look, what happens to everyone's condition? Not feeling like doing any work. Allah said, enough. Not 1, not 2, not 3, not 4. How many? 29 or 30.
It is not an easy task. Then, standing before Allah with hands folded, binding yourself in prayer. Today, in the world, time is the most valuable thing for the worldly people. They say, why should we stand before Allah in the mosque for so long with hands folded? We get nothing out of it, it's just a waste of time. Quote, so Allah said, do this. Your heart doesn't want to, but you will have to do it. So, when a person goes against their desires, again and again, their soul begins to gain strength. So much spiritual power, so much spiritual strength is born within them, that they achieve things people could never imagine. The incidents of the predecessors we find, they stood in Isha prayer and kept praying until Fajr. This is proven through continuous testimony. Some people mock this, saying it is not possible, and some say it is in the hadith that whoever finishes the Quran in less than 3 days has not understood it. What is the meaning of this hadith? I will tell that on some other occasion, otherwise the whole topic will change. It is proven from the predecessors and the companions through continuous testimony that they finished the entire Quran in a single night in a single rak'ah. Don't ask professors about the meaning of the hadith. Ask the companions and their followers what a specific hadith means. Hazrat Umar, R.A., pointed towards Hazrat Uthman one day and said, why should I not love this person? They would recite the entire Quran in a single rak'ah of WITR. In the third rak'ah of WITR, standing in front of the black stone, what was Hazrat Umar's own routine of reciting the entire Quran in one rak'ah? He used to lead the Fajr prayer that was so long. Today, we cannot even afford that. The prayer would start at the beginning of true dawn, and the Fajr Salam would be said just before sunrise. How many hours did that Fajr prayer take? And while reciting in prayer, sometimes out of fear of Allah, they would weep and go home. In Fajr, Hazrat Uthman, may Allah be pleased with him, used to recite the entire Surah Yusuf. A Tabi'i says that I memorized Surah Yusuf by hearing it repeatedly behind Hazrat Uthman in Fajr. It became memorized by heart. How long were their prayers? How long were their supplications? How much? Today, the taste and passion for worship are completely gone. And earlier, the taste for worship was even greater in women than in men. The men would sit at some shack, a few young boys would sit together, talk about this and that, or go to snooker clubs. Women, at home, were totally engrossed in worship. What has come into everyone's hands today? Mobile phones, WhatsApp, just me all the time. My mother, may Allah grant her forgiveness, her mind stopped working in the last year or two of her life. A state like a coma had set in. So she was not conscious. If you told her something, she wouldn't understand. But as soon as we handed her a tasbih, it would immediately start moving, and her tongue would start moving too. Why? Say it, brother, this thing is embedded in the subconscious because she recited tasbih all her life. So now that she has no consciousness, as soon as the tasbih came into her hand, the name of Allah started. When my elder brother recited Surah Yasin in front of her, if any word of the recitation was missed, it would come out of her tongue. Like if the last word, Mabeen, was coming, and he stopped, it would come out of her tongue. She recited Surah Yasin so much, it was in her subconscious. So, looking at the new generation, I can predict that when we reach old age, may Allah save us all. I don't know what our condition will be. We will not be conscious. If someone brings and hands us a tasbih, it will feel as if it is a stone. But as soon as they bring and hand us a mobile phone, tap tap, it will start immediately, the lock will open first. I am telling you the truth, because this thing has settled into the subconscious. Mobile phones, Facebook, WhatsApp, YouTube, starts working immediately, tick 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 messages. Idle talk, oh brother, what are you doing? Where did you buy that dupatta from? For women, whether in a coma or whatever, may Allah protect everyone from going into a coma. The work a person has done all their life, when they are not conscious, the same work starts appearing before them. Scholars have stated that there are many Hufaz in the world who, while dying, were told to recite the Kalima, but they started singing songs. They were Hufazi Quran, but they did not recite the Quran, they were focused on songs and movies. At the time of death, the Kalima is not coming out, they are singing songs with their tongue, they are being told to recite the Kalima, no, they are singing songs. So, one should fear the punishment of Allah. Brother, make a habit of something. We are not saying to act just like our ancestors who used to worship all night long.
At least make yourself habitual to weeping and praying before Allah, to taking Allah's name. Make your tongue habitual to the tasbih that the Tablighi folks mention, which are proven from authentic hadith. That 100 times in the morning. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. And in sum, in this hadith, the Tablighi folks tell the third kalima. These words come in the hadith. The Prophet, PBUH, stated that whoever recited this kalima 100 times, no one can earn more virtues in the whole day, except the one who recites it even more times. So, develop love for remembrance. Today, because of remembrance, there is no pleasure in remembrance. Just sitting there, watching TV, watching a movie, and the tasbih is running. What lovely words they are. What pleasure it brings to recite these words. La ilaha illallah. There is no one worthy of worship except Allah. How pleased Allah becomes when the whole world has forgotten me. All the time, talk of wealth, talk of money, talk of houses, talk of plots, so much money to take from this person, so much money to give to that person, that business closed down, it needs to be opened, this needs to be done, that needs to be done. All the time, 24 hours. The one who created, to whom we have to return, all things must be left behind here. You have to leave this wife and children. The same ones saying today they can't live without you. They are the ones who will lower you into the grave. And what if you die of corona? God forbid, you won't even go into the grave. They will say, he's dead. Let's hope he doesn't kill us too. Don't you see from a distance how funerals are being held? This is human love. This is the worth of a human. So, the one we have to return to, and the one who created us. Allah says, while you were being formed in your mother's womb, that Lord knew you from that very moment. At that time, even parents don't know the human being. What a close connection. Everyone mentions others with their tongue, don't they? So, will they not mention the one who is closest of all? And if they do remember Allah, it's because someone told them to recite a formula to banish spirits, to open a shop, to grow a business, to get a child married, to get themselves married, and if they are married, they regret it and do it to get rid of that. Or if married, children aren't being born, or if they are being beaten to straighten them out. To please Allah, in the love of Allah, to take Allah's name with pleasure, saying, I just love him, I enjoy taking his name, you will find very few people in the market remembering him with that intention, very few. If someone is sitting in the morning saying, Allah, Allah, you ask, why are you doing it? Oh, that certain spiritual leader told me, that certain spiritual leader said if you do this, this work will get done. Oh brother, Allah created you. Just as you mention the world, you do it without necessity, don't you? When women meet each other, they look at each other's clothes. Sister, where did you buy this? How much did you buy it for? It's a necessity, even though there isn't a single penny in their pocket to buy it. But for the thing one loves, tell a person to mention it, brother. It's enjoyable. When men sit together, they are asking about salaries. How is the business going? What's happening? How much profit was made? The thing one loves, one enjoys taking its name. If you could create this same joy in your heart while remembering Allah, then know that your breath would pause. If this cup pauses even for a moment, my life is gone. This circle of the cup, this circle of life. Our Sheikh used to say, when he was speaking, if he mentioned a poem about the love of Allah, his whole topic would change. Like when I come to weddings, my entire topic changes, right? Even if we are talking about hell, the horrors there, the snakes and scorpions, if someone mentions a wedding, our whole topic changes, right? So when our Sheikh was speaking, if a mention of Allah's love came up, the entire discourse on Allah's blessings would change, and then the Sheikh would recite this poem. We know nothing of the path, nor news of the destination. We know nothing of the path, nor news of the destination. We are going wherever the heart takes us. Meaning, we don't know where we are going. Now, wherever the heart takes us, we are going. The heart is dragging us. So, in the love of Allah, this is the state. Wherever the heart takes us, and the heart was saying, just sit and mention Allah. So remember this, these people of Allah, when they make dua, this is the habit of worldly people. They are praying, but it is not being accepted. We are asking, but it's not working. You are asking for a marriage for 20 years, it's not happening.
You are asking for business for 20 years, you're not getting it. You are asking for this for 25 years, it's not happening. This is the habit of worldly people. The people of Allah say, the ability to pray is the greatest blessing, even if nothing else is received. It is a saying of Hazrat Umar, I am not concerned with whether my prayers are being accepted or not. I am worried about whether I am being given the ability to ask. If Allah gives the ability to raise your hands before Him and pray, that is such a great blessing that after this blessing, we need nothing more. If Allah grants the ability to raise your hands and ask before Him, this ability is not given to everyone. Today in the world, those who make dua are the fewest, the absolute fewest. First of all, they don't ask, and if they do, they ask with such lack of heart that it doesn't feel sincere at all. And then they ask a few times, tell them to go listen to the lectures. Business is really picking up. So brother, those close to Allah say, look, a person's connection with Allah is stronger during supplication than in anything else. They are directly asking Allah in their own language. Hey, in dhikr, at least if you don't know the translation, you don't know what you are reciting, but when you are praying, it's a direct connection with Allah, a very deep connection. So, the life in prayers is gone, the pleasure in prayers, speak up brother, it's gone. So when the connection with Allah keeps getting weaker, then how will the deeds that Allah has commanded to please Him be completed? They cannot be completed at all. Therefore, the remembrance of Allah should not be taken lightly. I was telling you the translation of the fourth kalima, La ilaha illallah, there is no one worthy of worship except Allah, Lahul Mulk, to Him belongs the dominion, Alhamdu, praise is for Him alone. These people who say so-and-so is good, so-and-so's money is good, so-and-so's car is good, so-and-so's building is good, so-and-so's plot is good, Baria Town's house is good, Islamabad's residence is good, then, Lahal Hamd O Allah, who alone is worthy of praise? You, everything else is just dirt, things that will perish. Oh brother, the owner of Baria Town will also enter the grave tomorrow. What are we compared to them? If 2 or 4 bungalows are built in Baria Town, or if there are 8 or 10 plots, that person stops talking politely. They talk about it constantly. They'll send marriage proposals to Baria Town, plots in Baria Town. So what is the need to send proposals? Just put it on the net, right? Isn't that so? Proposals will come on their own. They will come pushing, move aside. For those of you who are telling me you are looking for a match and can't find one, I'm saying if you have nothing in your pocket, where will you find a match? They say they even did istikhara and still didn't find one. Don't do istikhara, bring out the money. If you bring out money, you will get a match. And if you don't have money, send a message, be patient. If someone accepts, fine. If not, then be patient. The world is a resting place, brother. You want to marry 4 times, but just because you desire something doesn't mean it will come true. I advise you to try, but there is no guarantee you will get married, nor is there a guarantee you will make it work if you do. Now on Laylat al-Qadr, this marriage talk started again, so these problems are ongoing, right? So Allah has, Allah's. What did He say? Lahu el-Mulk, Lahu el-Hamd, O Allah. For you is the kingdom and for you is the praise. He is, Yuhi, so powerfully capable that He gives life to whom He wills, and causes death to whom He wills. Life is not by our choice either. He turns a human from water and brings them out of the mother's womb. This is life. Did we form by our own choice? And we may not intend to leave in such a manner, but Allah will take us. No matter how hard you struggle, all these people who left the world didn't do so by their own choice. How mighty are these landlords? How very powerful these people are. The world moves at their beck and call. But when the time comes to leave, they exert all their might, yet death tightly grips them. Death does not let go, right? How harshly death knocks them down. Now that so many people died from the coronavirus, did anyone know they would die? Did they know beforehand? So a human says in praise of Allah, Allah is the one, He gives life and He is the one who lives. He is alive, death will never come to Him, and He has power over all things. So, these words 100 times, thinking of the translation, thinking of the meaning, just to please Allah,
with the intention that a spark of Allah's love ignites in our hearts. Do you intend to do this or not, brother? Make it a lifelong routine, 100 times in the morning, 100 times in the evening. Satan will do this. When you sit, your heart won't be in it. You will say the Mufti said to do it, but you will feel